بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 صدی عیسوی میں یہ دنیا ایک بہت ہی تاریک دور سے گزر رہی تھی۔ وہ اللہ کو مکمل طور پر بھول گئے تھے۔ بتوں کی عبادت عام ہو گئی تھی۔ انسانیت کا نام اور نشان بھی مٹ رہا تھا۔ پوری قوم واضح غلطی میں گھوم رہی تھی۔ طاقتور کمزوروں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ خیالی تصاویر، درخت، پتھر اور جانوروں کی پوجا کی گئی۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، قافلے لوٹنا، بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنا، یہ ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ جب حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خادموں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آخری نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ میں ابرہہ کے مشہور واقعے کے 50 دن بعد 12 ربیع الاول پیر کی صبح صادق کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ اس دنیا میں آئے۔ دنیا کی تاریخی روشنی میں بدل گئی۔ آوارہ انسانیت کو ایک بہترین رہنما ملا۔ کہا جاتا ہے کہ صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اسی رات کیسرا کے محل میں زلزلہ آیا تھا اور اس کے محل کے 14 کونے گر گئے۔ کیسرا ایران کے بادشاہ کا لقب تھا۔ ایرانی آگ کے پرستار تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہاں ایک خندق بنائی گئی جس میں آگ 1000 سالوں سے جل رہی تھی اور اسے کبھی نہیں بجھایا گیا تھا۔ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں داخل ہوئے، آپ کی برکتوں کے ساتھ آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا گیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو احمد کا نام دیا۔ جب آپ کے دادا نے آپ کے بارے میں سنا، چنانچہ وہ بڑی خوشی کی حالت میں آمنہ کے گھر پہنچے اور اپنی گود میں اپنے پوتے کے ساتھ آرام پہنچے، کعبہ کے اندر لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے نام محمد کا تجویز کیا۔ آمنہ قریش خاندان کی ایک عمدہ اور اچھی طرح سے چلنے والی خاتون تھی۔ ان کا نسب واپس محمد کے دادا فہر کے پاس چلا گیا۔ فہر عربی نام قریش تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی کہتے ہیں۔ آمنہ بھی قریشی تھی۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کے دادا عبد المطلب کا سب سے چھوٹا بیٹے تھے۔ عبداللہ محمد کے والد معاشرے میں بہت معزز اور نیک سمجھے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو کاروباری سفر پر بھیجا۔ واپس جاتے ہوئے وہ مدینہ پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئے اور وہ محمد کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب مکہ مکرمہ کے لوگوں کے رہنما تھے۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ اچانک 2 زاویے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو لٹا دیا اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور دل لیا۔ پھر انہوں نے اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا اور سینے کو برابر بنا دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، آمنہ ان کو مدینہ لے گئیں، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا ہے۔ کچھ دن اپنے گھر میں رہنے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ چنانچہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ابواہ کی جگہ پہنچنے پر بیمار ہو گئیں اور سفر کے دوران وہاں فوت ہو گئیں۔ ایمان محمد کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے تو دادا کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اپنی موت کے وقت ابو مطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا اور آپ کے لیے خاص وصیت کی کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے دادا کے بعد انہوں نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری تربیت میرے رب نے کی اور میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے اور مجھے بہت اچھی تربیت اور بہت اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں شادی کی پارٹیوں میں گانا بجانا ایک عام رواج تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں حصہ لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پروگرام شروع ہوا تو وہ اس میں سو گئے، انہیں کچھ معلوم نہ ہوا۔ جب وہ اس پر صلح کر کے جاگ گئے تو پارٹی ختم ہو گئی۔